اچھا یہ کلمات کون سے ہیں؟ سید الاستغفار، جس کو حضور نے فرمایا رمضان شریف کے اندر کوشش کریں آپ صبح شام یہ کلمات پڑھ لیں، ایک تو یاد ہو جائیں گے، اور ان کی فضیلت کیا ہے پہلے میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں اس کی سید الاستغفار کے، اس کے بعد آپ کو وہ کلمات بھی بتاتا ہوں۔ حضور نے ارشاد میں من قالها من النہار موقنا بها، جس بندے نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اور ان پر یقین رکھا، فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ، حضور نے ارشاد میں اگر وہ بندہ شام سے پہلے فوت ہو گیا تو رب تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ اور حضور نے ارشاد میں من قال، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضور کے کلمات جو سرکار نے ارشاد، اگر کوئی پیر ہمارا کوئی کلمات ارشاد میں کیسے ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، یہ حضور کے کلمات ہیں۔ آگے حضور نے ارشاد من قالها من اللیل هو موقنا بها، جس نے رات کے وقت یہ کلمات پڑھے اور اس پر یقین بھی رکھتا تھا، صبح سے پہلے اگر وہ فوت ہو گیا تو رب تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے، ایسے کلمات ہیں۔ اچھا یہ کلمات کون سے ہیں؟ سید الاستغفار، جس کو حضور نے فرمایا، میں آپ کو اس کا ترجمہ اور خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ رمضان شریف کے اندر کوشش کریں آپ صبح شام یہ کلمات پڑھ لیں، ایک تو یاد ہو جائیں گے، دوسرا روزانہ کی روٹین بندہ اگر بنا لے کہ کسی دن بھی موت فوت کا تو پتہ نہیں ہے، اگر اسی دن فوت ہو گئے تو رب تعالیٰ اپنے کرم سے جنت عطا فرما دے گا۔ ویسے بھی یہ ایسے کلمات ہیں انسان کا عقیدہ مضبوط کرتے ہیں۔ اب یہ کلمات سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے۔ اس پر یقین رکھنا ہے، صرف کلمات پڑھنے نہیں ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کلمات پڑھنے بھی ہیں، یقین بھی اس پر رکھنا ہے۔ اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق تو ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف عبادت کے لائق تو ہے، عبادت کا مستحق تو ہے۔ خلقتنی، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یقین رکھنا ہے ان کلمات پر، پڑھنے بھی ہیں یقین۔ خلقتنی، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یا اللہ جتنی میں طاقت رکھتا ہوں میں تیرے عہد پر، تیرے وعدے پر میں قائم ہوں، جو تو نے قرآن میں حدیثوں میں مجھ سے وعدے فرمائے ہیں، میں تیرے وعدے کو صدق کے دل سے تسلیم کرتا ہوں، تمام وعدوں کو۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ جو مجھ سے عمل ہو جائیں، جو مجھ سے کام ہو جائیں، ان کا جو شر ہو اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیسے خوبصورت کلمات ہیں، مجھ سے جو عمل ہو گئے ہیں ان کے ظاہر کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا اللہ مجھ سے جو ہو گیا ہے اس کا جو شر ہے، اس کے اندر جو برے اثرات ہیں، یا اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، یا اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ مطلب پڑھ بھی رہا ہے کتنی بڑی نعمت، ابھی ہم چل کے آئے ہیں، یہ کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر ٹانگیں ہماری سلامت نہ ہوتی، یہی دروازہ کراس کرنا کتنا مشکل تھا ہمارے لیے، اگر ویل چیئر پر ہم آتے، اللہ نے ٹانگیں سلامت رکھی، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے یہی بھی۔ تو ایک ایک نعمت صبح کے وقت بندہ پڑھ رہا ہے، ابوء لک بنعمتک علیہ، یا اللہ جو تیری نعمتیں مجھ پر ہیں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، وابوء بذنبی، یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں، یا اللہ میں خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، فاغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، گناہوں کو صرف تو ہی بخش۔ جب یہی کلمات ہیں، یہ کلمات سید الاستغفار ہیں، استغفار کے سردار یہ کلمات ہیں۔ رمضان شریف کے اندر ایک آپ نے یہ اہتمام کرنا ہے، یہ کلمات روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ کلمات یاد ہو جائیں گے، اور یاد ہو گئے روزانہ بندہ صبح کے وقت بھی پڑھ لے، ترجمہ بھی ذہن کے اندر ہو، خلاصہ بھی تھوڑا سا ذہن کے اندر ہو، اور اس پر یقین رکھ کے بندہ صبح کے وقت بھی یہ کلمات پڑھ لے، روزانہ کی عادت ہو، شام کے وقت بھی یہ کلمات پڑھ لے، تو رب تعالیٰ کے بخششیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں۔ استغفار کے بڑے بڑے فائدے ہیں، بڑے عقدے کھلتے ہیں، بڑی گرہیں کھلتی ہیں استغفار کرنے کے ساتھ۔ تو استغفار، اور جو سید الاستغفار، کیا ہی بات ہے۔